بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور صحت مند رکھے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے اور عمل ہے، یہ رزق میں برکت اور صحت و تندرستی لانے کے لیے ہے۔ اس میں رزق میں برکت بھی آتی ہے اور انسان جو رزق استعمال کرتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، اس سے صحت حاصل ہوتی ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بیماریوں سے بچتا ہے اور نجات ملتی ہے۔ دوستو، طریقہ اور وظیفہ جاننے سے پہلے آپ یہ میرا چینل مہربانی کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے وظائف اور جو اس چینل میں پہلے سے موجود ہیں وہ آپ کو آسانی سے ملتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، آج کا وظیفہ اور طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کھانا پکانا اور کھانا کھانا یہ دونوں ہی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو رزق میں برکت کا چھوٹا سا حیرت انگیز وظیفہ بتاؤں گا اور بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، بہت ہی آزمایا ہوا ہے۔ یہ خاص طور پر خواتین کے لیے بھی ہے، کیونکہ خواتین ہی عام طور پر کچن کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور کھانا پکانا بھی خواتین کی ذمہ داری میں ہی آتا ہے۔ اور آپ کھانا پکاتے ہوئے اس آسان سے عمل کو کریں اور پھر اپنے گھر میں خیر و برکت کا نظارہ بھی دیکھیں۔ جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں۔ اس کے بعد کھانا پکانے کے دوران آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آسانی سے آتا ہو، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ 11 بار سورہ قریش، لإلاف قریش، 11 بار سورۃ قریش 11 بار پڑھنی ہے۔ پھر 11 بار سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، 11 بار پڑھیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، یعنی شروع اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ قریش اور 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پانی پر دم کر کے یہ پانی سالن میں ڈال دیں جو سالن آپ پکا رہے ہیں۔ اس کھانے کو جو بھی کھائے گا وہ بیمار کبھی نہیں ہوگا۔ اس کھانے میں اگر کوئی بھی نقصان دہ چیز ہوئی وہ ان کے لیے صحت کا باعث بنے گی، بلکہ نقصان کا نہیں بنے گی۔ اس گھر میں کبھی بھی رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا، ہمیشہ رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے، رزق میں وسعت آئے گا، تنگی دور ہوگی، جو بھی محتاجی پریشانی ہوئی انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے دور ہوگی، اور کبھی بھی غربت و افلاس اور فاقہ بھوک وغیرہ نہیں آئے گی۔ اس گھر میں کبھی پریشانی اور ایسی بیماری نہیں آئے گی جس سے کھانے میں پرہیز ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ ناظرین، کھانے میں جو پرہیز ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے منع ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، جس سے مختلف کھانے انسان کے لیے منع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ ایسی بیماریوں سے انسان بچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری یہی گزارش ہے کہ آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔